مولانا فضل الرحمان سے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کو سیاسی اختلاف ہے، مگر اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کے ایک اہم ترین رکن اور ایک اہم ترین شخصیت مانے جاتے تھے اور آج بھی مانے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ماضی کچھ اس طرح سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان 1988 میں ہونے والے پاکستانی عمومی انتخابات میں پہلی بار ڈی آئی خان کی نشست سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے افغان طالبان سے رابطے کیے۔ فضل الرحمان ڈی آئی خان کی سیٹ سے دوسری مرتبہ 1990 میں پاکستانی عام انتخابات میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخابات لڑتے رہے، لیکن وہ انتخابات میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے 1993 میں پاکستانی جماعتی انتخاب میں دوسری مرتبہ ڈی آئی خان نشست سے اسلامی جمہوری محاذ کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا چیئرمین بھی مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے چوتھی بار پاکستانی عام انتخابات میں 1997 میں قومی اسمبلی پاکستان کی نشست کے لیے انتخاب لڑا، لیکن وہ انتخاب میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 2001 میں افغانستان میں جنگ کے بعد فضل الرحمان پاکستان کے بڑے شہروں میں کئی امریکی مخالف مظاہروں اور دوسری جانب افغانیوں کی حمایت میں بھی ریلیاں نکالتے رہے۔ انہوں نے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ آنے والا وقت ہمارا ہوگا۔ انہوں نے صدر پاکستان پرویز مشرف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور متنبہ کیا تھا کہ اگر وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت کرتے رہے تو ان کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اکتوبر 2001 میں پرویز مشرف نے پاکستان کے شہریوں کو افواج پاکستان کے خلاف اکسانے اور حکومت پاکستان کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے پر اپنے آبائی گاؤں عبد الخیل میں فاضل کو نظر بند رکھا۔ بعد ازاں مارچ 2002 میں مولانا فضل الرحمان کو رہا کر دیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات بھی واپس لے لیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان 2002 میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر تیسری مرتبہ پاکستانی عام انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے 2 نشستوں NA-24 اور NA-25 پر کامیابی حاصل کی تھی، بعد میں ان میں سے ایک کو خالی کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کے ممکنہ امیدوار بھی بن گئے تھے، لیکن ان کی تقرری نہیں ہوئی۔ انہوں نے 2004 سے 2007 تک حزب اختلاف کے رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 2008 تک مولانا فضل الرحمان نے خود کو افغانیوں سے دور کر دیا اور خود کو اعتدال پسند قرار دینے لگے۔ مئی 2014 میں وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں کشمیر سے متعلق قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین ہونے کے لیے وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا۔ اگست 2017 میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے انہیں دوبارہ ایک ہی درجہ دیا۔ 31 مئی 2018 کو قومی اسمبلی کی مدت ملازمت ختم ہونے پر تحلیل ہونے پر انہوں نے وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز ہونا چھوڑ دیا۔ مارچ 2018 میں وہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ بن گئے۔ مولانا صاحب نے ڈیر اسماعیل خان کے حلقوں NA-38 اور NA-39 سے 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی پاکستان کے نشست پر انتخاب لڑا، لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد وہ آج تک پاکستان کی سیاست میں بڑا ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے وقت کے اندر مولانا صاحب کا سیاسی مستقبل کیسا ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک کیا آنے والے وقت میں مولانا کی سیاسی جماعت مزید مضبوط ہوگی یا کمزور؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔